اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ 18واں پارہ سورۃ النور کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ النور مدنیہ مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری کے اندر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں اس صورت کے جو نزول کا واقعہ پیش آیا، شان نزول کے طور پر وہ غزوہ بنی المصطلق، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی مصطلق والے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر جا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے تیاری فرمائی، مسلمانوں کو ساتھ لیا، اور آپ جب کسی سفر میں جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرہ ڈالا کرتے تھے، قرہ اندازی کرتے، جس کے نام کا قرہ نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے کر جاتے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرہ نکلا، آپ نے ان کو ساتھ لیا، تشریف لے گئے۔ واپسی پر واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں، اور بعد میں آپ جب سفر سے واپس آتے تو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے رہتے تھے، تو وہ اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے یا کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تاکہ اس کو پھر ساتھ لے کر آئے۔ تفصیل میں عرض کروں گا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت زنا لگی کہ الیاذ باللہ وہ پیچھے رہ گئی تھیں، اکیلی تھیں، اور ایک بندہ پیچھے رہ گیا۔ تو بعد میں منافقین نے مدینے میں شور مچایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیاذ باللہ غلط کام کیا ہے، اور انہوں نے اتنا شور مچایا کہ بعض مخلص مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، ان کی زبانوں پر بھی کچھ ایسے الفاظ آ گئے۔ تو اس مناسبت سے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر اس صورت مبارکہ میں آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور اسی مناسبت سے پھر زنا کی روک تھام کے لیے حیا، پاک دامنی، عزت اور غیرت کے حوالے سے، اور معاشرے میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے عفت اور پاک دامنی کے اصول اور ان کے تقاضے اور ان کی ضروریات کو بیان کیا گیا اس صورت مبارکہ کے اندر۔ اسی میں پردے کے احکام نازل ہوئے، ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، دیکھنے تک کی اجازت نہیں۔ اسی طرح زنا کی جو شرعی سزا ہے وہ اس میں بیان کی گئی، اور اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے، اس کی سزا بیان کی گئی کہ اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں۔ اس طرح پھر پوری صورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی موضوع ہے، وہ یہی حیا، عفت اور پاک دامنی کے اصول اور ان کے متعلق احکامات کو اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ اور اس صورت کی جو ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ صرف اسی صورت کی خصوصیت ہے کہ صورت کے شروع میں اللہ نے خود لفظ بولا سورۃ انزلناها، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، وفرضناها، اور ہم نے اس کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے قطعی اور یقینی طور پر۔ یہ اس صورت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس صورت میں جو احکام ہیں یہ عام احکام نہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل غیر معمولی احکام ہیں کہ ان احکام پر عمل کیا جائے۔ اس لیے فرمایا سورۃ، یہ صورت ہے، انزلناها، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناها، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض قرار دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ یہ کوئی اس میں جو احکام ہیں
یہ صرف مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ یقینی اور قطعی احکام ہیں کہ یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان پر عمل کریں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح احکام اور واضح آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، کہ یہ ذہن میں رہے کہ نازل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ صرف مشورے کے طور پر نہیں، قطعی احکام ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور پھر ان احکام میں اللہ نے کوئی خفا نہیں رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، بلکہ فرمایا انزلنا فیہا آیات بینات، واضح احکام ہم نے اس میں نازل کیے ہیں، اور مقصد یہ ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور معاشرے کے اندر امن اور امان قائم ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام جب ایک خط لکھا تو اس میں آپ نے یہ حکم دیا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کر۔ اپنی عورتوں کو چونکہ حیا اور پاک دامنی کا تعلق زیادہ عورت کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، کہ شیطان کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے شیطان مردوں کو آزماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس جال کے اندر وہ پھنساتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو، اور سورۃ النساء جس میں عورتوں کے متعلق احکامات ہیں اس کے بارے میں فرمایا وہ مردوں کو سکھایا کرو۔ یعنی سیکھنا تو سارا قرآن ہی چاہیے، لیکن اہمیت کے بیان کرنے کے لیے فرمایا سورۃ النساء مردوں کو سکھایا کرو، کہ اس میں عورتوں کے احکام ذکر کیے گئے ہیں تاکہ وہ مرد ان عورتوں کے احکامات کو پورا کریں، ان کے جو حقوق ہیں، خاص طور پہ اس میں عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، اور حقوق ظاہری بات ہے عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں، تو اس لیے سورۃ النساء نام اگرچہ اس کا ہے سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتیں، تو وہ اس کے بارے میں فرمایا وہ مردوں کو سکھاؤ، اور یہ سورہ نور عورتوں کو سکھاؤ تاکہ معاشرے کے اندر امن اور امان قائم ہو۔ سب سے پہلے ہی اللہ نے زنا کی جو شرعی سزا ہے وہ ذکر فرمائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، مارو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے، 100 کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو۔ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں جو شرعی سزائیں بیان کی گئیں وہ 4-5 قسم کے جرم ہیں جن کی شرعی سزا اللہ نے خود مقرر فرما دی، ان کو کسی امام یا کسی حاکم یا کسی قاضی کی رائے اور ثوابدید پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے ان کی شرعی سزا مقرر فرمائی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان میں کسی کی روح رعایت رکھنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کی طرف سے جو قوانین ہیں ان کو پھر عمل کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک اس میں چوری کی سزا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اسی طرح زنا کی سزا بیان کی، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ان کی سزا کے 100 کوڑے مارو۔ تفصیل میں عرض کروں گا کہ یہ 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا ہے، شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں ان کی سزا رجم ہے کہ ان کو سنگسار کر کے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اسی طرح چوری کی سزا، زنا کی سزا، اور اسی طرح شراب کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اور اسی طرح زنا کی اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگاتا ہے، کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر کوئی بندہ تہمت کی زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور پھر اس کو ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا،
اس کا زنا ثابت نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے کی اللہ نے سزا بیان کی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یعنی جہاں زنا کی سزا مقرر کی گئی کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، جتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی کہ سب سے سخت سزا ہی زنا کرنے والے کی ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو تباہ ہلاک کر دو اگر شادی شدہ ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی اتنی ہی سخت ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی سخت سزا ہے اسلام کے اندر، جہاں اتنی سخت سزا ہے وہاں اتنی سخت شرائط ہیں، قوانین ہیں کہ 4 باقی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہاں گواہوں کی جب ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 گواہ پیش کر دو، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں کسی بھی معاملے میں تو ٹھیک ہے فیصلہ کر دیا جائے، لیکن زنا کے معاملے میں اللہ نے فرمایا نہیں 4 گواہ، 4 مرد، عورت کی گواہی اعتبار ہی نہیں، 4 مرد گواہی دیں، اور گواہی بھی صرف یہ نہیں کہ ہم نے سنا ہے بلکہ واقعتاً اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اقرار کریں، دیکھیں اور یہ کہیں کہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 مرد و عورت نے زنا کیا ہے، اور اس میں پھر ساری تفصیل بیان کریں تو پھر جو ہے وہ ان پر حد زنا جاری ہوگی، یا خود جو زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں وہ خود اقرار کر لیں۔ اگر اقرار کر لیں پھر تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر اقرار کر لیں کہ ہم سے جرم ہوا ہم پر سزا مقرر کی جائے تو پھر ان پر سزا جاری کی جائے گی۔ مزید انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔